صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اسی طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہ کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا، اور میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ جو ان کا ہوگا آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو عبدالعزی بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیان غوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان کی طرف سے بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، اور ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائیں گے اور اس کا انکار کریں گے، یہ وہاں سے واپس ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا، اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو، پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینار کے پاس 2 چادریں اوڑے باندھے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کا دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے جا کر قتل کریں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوگا، اور ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کے انہیں خبر دیں گے۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کے طور پر کی طرف سے لے جاؤ، طور پر لے جاؤ۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ طبیرہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے بعد دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا دعائیں اور التجائیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی گٹلی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت ہر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر لاشوں کو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے ڈال دیں گے،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بدبختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور اللہ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دے گا۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل کر آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹ کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے ہوگا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کے بغل کے تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول رہیں گے، اور ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے اور دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔